اس ملک کی کابینہ کے ایک اہم وفاقی وزیر اس ملک کی اپوزیشن پر، نہ صرف اپوزیشن پر بلکہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں پر جو ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں، ان پر قتل پر اکسا رہے ہیں لوگوں کو اور قتل کے فتوے لگا رہے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ اگر قتل کا فتویٰ لگنا شروع ہو تو کیلیفورنیا کی عدالتوں سے لے کر بنی گالا تک بڑے بڑے لوگ سنگسار ہو جائیں۔ لہٰذا قتل کے فتوے دینے والے سب سے پہلے اپنے ارد گرد نگاہ ڈالیں۔ دوسری بات مجھے حیرانی ہے کہ اگر اس ملک میں کوئی آئین ہے، کوئی قانون ہے، تو اس وزیر کے اس بیان پر ابھی تک FIR کٹ جانی چاہیے تھی اور اس کو دھر لیا جانا چاہیے تھا۔ یہ وزیر کھلم کھلا قتل عام کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور لوگوں کو اکسا رہا ہے، لیکن اس پر کسی کی آنکھ جو ہے وہ نہیں کھلتی، اس پر کوئی ادارہ حرکت میں نہیں آتا۔ لہٰذا جہاں حکومتی عہدیداران اس حد تک اتر آئیں کہ وہ خود قتل و غارت گیری کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں، وہاں عام لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ اور ہم کس کے رحم و کرم پہ ہیں؟ اس ملک میں کوئی قانون اور آئین ہے تو ہم چیف جسٹس صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے کا جو ہے نوٹس لیں اور ان وکیل صاحب کو کٹہرے میں بلا کر پوچھا جائے کہ یہ وکیل صاحب 1985 سے آج تک ہر ٹانگے کی سواری رہے ہیں، ہر پارٹی کے پائیدان سے لٹک کر یہ اقتدار میں آتے رہے ہیں، اور یہ اپنا ماضی بھول کر آج ملکی ایئر لائن کا بٹھا بٹھا کر جس پر پاکستان کا قومی پرچم ہوا میں لہراتا تھا، اس کو زمین پر اتار کر یہ دوسروں کو قتل کے فتوے لگا رہے ہیں۔ اور اگر یہ کرنا ہے تو بسم اللہ سرور خان صاحب سے کی جائے۔ ویسے بھی ان کے لیڈر جو ہیں وہ خودکشی کرنے کے خواہاں تھے، تو اگر سرور خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ 35 سال سے جو لوٹ مار میں شامل رہا ہے اسے قتل ہونا چاہیے، تو اپنے آپ سے بسم اللہ کریں سب سے پہلے، اور پھر اپنے آس پاس کابینہ کے لوگ دیکھیں کہ کون کس حکومت میں کتنے سال رہا ہے۔ دوسری بات، واجب القتل کی اگر بات ہے تو واجب القتل وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کا یہ حال کر دیا، جنہوں نے یہ حال کیا کہ آج روٹی 20 روپے کی ہے اور چینی 100 روپے سے اوپر ہے۔ واجب القتل قرار دینا ہے تو پھر ان کو دیجئے۔ ایک نیازی قطر صاحب میں ہماری جڑوں میں بیٹھے تھے، اور ایک ان کے ماشاءاللہ سپوت یہ جو ہیں دوسرے نیازی صاحب، ایک نے فال آف ڈھاکہ کیا، دوسرے نے فال آف کشمیر کیا۔ یہ کس زمرے میں آتے ہیں؟ ان کو ہم کس زمرے میں ڈالیں؟ ہم غداری کے فتوے نہیں بانٹنا چاہتے، لیکن یہ کس زمرے میں آتے ہیں؟ یہ بھی ذرا سرور خان صاحب نگاہ ڈالیں کہ ان کے کندھے کے اوپر جو جرائم ہیں جس کابینہ میں یہ بیٹھے ہیں وہ کس زمرے میں آتے ہیں۔ دوسرا، وہ لوگ کون سے زمرے میں آتے ہیں جنہوں نے کشمیر سے شروع ہوئے اور سعودیہ تک یہ حال ہوا کہ آج ہماری سویلین قیادت وہاں منہ دینے کے لائق نہیں۔ یہ حال ہوا کہ چین جاتے ہیں وزیر خارجہ صاحب، جو اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہے یا تو لوگوں سے چندے وصول کرتے ہیں یا عورتوں کی لٹیں کاٹتے ہیں، وہ وزیر خارجہ جب چین جاتے ہیں تو کوئی سنتری انہیں شاید ایک سنتری لینے کھڑا ہوا ہے۔ لہٰذا ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے جرائم پر بھی کوئی فتویٰ لگائیں۔ آپ کہتے ہیں ہم بلاک بنائیں گے، آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے؟ آپ وہ ہیں کہ کشمیر پر آپ گئے، آپ کے ساتھ کوئی گیا گزرا ملک کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوگا۔ بھکاریوں کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے؟ یہ بلاک بنائیں گے فقیروں کا اور بھکاریوں کا، وہ بھی بائیک آؤٹ کر جائیں گے کیونکہ ان کی جیبوں پر بھی یہ ہاتھ ڈالیں گے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے چندہ نہیں چھوڑا۔ دوسری بات، ایک اور وزیر صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ NRO دینے والے محکمہ زراعت ہیں۔ ان وزیر صاحب کے اس بیان کے بعد کوئی شائبہ آپ کو رہ جاتا ہے کہ نیب کیا چیز ہے، قانون اور آئین کیا چیز ہے؟ میں محکمہ زراعت سے مطالبہ کرتی ہوں کہ ایسی امریکی اور برطانوی سنڈیوں کو تلف کرنے کے لیے اگر کوئی سپرے موجود ہے تو اس کا استعمال کیا جائے۔ یہ وہ سنڈیاں ہیں جو آپ کی پکی فصل کھا کے یہاں تک پلتی ہیں، تیار ہوتی ہیں اور پھر آپ کی جڑیں کاٹتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، ہمیں اس بات کا شک ہے کہ جس دن عمران صاحب یہاں سے چلیں گے یا نکالے جائیں گے تو وہ کہیں گے میں تو کچھ کر نہیں سکا، یہ سب تو محکمہ زراعت نے کیا ہے۔
یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مطلب کو کسی حد تک جا سکتے ہیں، کسی ادارے پر بھی اٹیک کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ امید یہ ہے کہ ایسا اسپرے کافی مقدار میں ہوگا، وہ استعمال کیا جائے، اور ان سنڈیوں کو، یہ جو پاکستان کی معیشت بھی کھا گئی ہیں، ان کو تلف کیا جائے۔ اور وزیر اعظم صاحب، آپ نے ہمیں پیغام دیا تھا کہ ارطغرل غازی دیکھو، آج آپ ارطغرل غازی بنے، باہر آئیں اور بتائیں کہ 20 روپے کی روٹی کیسے ہوئی، بتائیں کہ 120 روپے کی چینی کیسے ہوئی، اور بتائیں کہ اب کیسے کھائیں لوگ۔ آپ ہمیں ٹویٹر پر لکھ کر ہر تھوڑے دن بعد ایک اطلاع دے دیتے ہیں کہ معیشت بہتر ہو گئی۔ بتائیں 11,500 ارب قرضہ کون دے گا؟ کون پاکستانی اس حال میں ہے آج کہ اپنے گھر کا خرچہ بھی چلائے؟ وزیر اعظم صاحب، جھوٹ اور دھوکے بازی بند کریں، اور اپنی جو آپ کی فیشسٹ ہٹلر بننے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہٹلر بھی کوئی ایسا نہیں تھا جیسے یہ وزیر اعظم ہے۔ شوق ہے ان کا جو مخالفین کو مروڑنے کا اور ان کے ہاتھ اور بازو مروڑنے کا اور ہٹلر بننے کا، لیکن افسوس یہ ہے کہ بیساکھیوں پر اور پولیو زدہ ٹانگوں سے کوئی ہٹلر بھی نہیں بن سکتا۔ آپ میں اتنی عقل بھی نہیں، نقل کے لیے بھی عقل چاہیے، لیکن آپ اس قابل بھی نہیں۔ بہت شکریہ۔